بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے کورس کی دوسری کلاس ہے۔ آج ہم سیکھیں گے غسل کا بیان۔ غسل کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، غسل کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، غسل کا مکمل طریقہ، غسل کے فرائض، غسل کے سنتیں، غسل کے مستحبات۔ آگے بڑھنے سے پہلے سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی یہ ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری روز ڈیلی بیس پہ جو کورس کی ویڈیو آتی ہے تو وہ آپ کو آسانی سے مل سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو، اور ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافری میں، یعنی کہ اگر مسافر ہیں تب تھوڑی سی اجازت ہوتی ہے ورنہ نہیں۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کوئی جنبی یعنی ایسا شخص جس پر غسل کرنا فرض ہو موجود ہو، یعنی کہ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ یعنی ہم رات میں اگر غسل فرض ہو جائے تو ہم سو جاتے ہیں تو فرشتہ اور رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت جو فرشتے لے کے آتے ہیں تو وہ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ ایسے ہی دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے فرض غسل کرتے ہوئے ایک بال کے برابر جسم کا کوئی حصہ نہ دھویا اسے آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ یعنی کہ جیسے غسل کے فرائض ہیں، غسل کے فرائض میں ہے کہ تمام بدن پر پانی بہانا۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ پورے جسم پہ اگر ایک بال کے برابر بھی پانی خشک رہ گئی، جگہ رہ گئی تو وہ غسل نہیں ہوگا۔ تو اسی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے فرض غسل کرتے ہوئے ایک بال کے برابر جسم کا کوئی حصہ نہ دھویا اسے آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ تو آج کی کلاس اسی کے متعلق ہے کہ آج ہم سیکھیں گے غسل کا عملی طریقہ، غسل کس طریقے سے غسل صحیح طریقے سے غسل کرنا چاہیے، اور غسل کن کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ہوتا، کن سے مستحبات ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے ہم غسل کے فرض سیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ غسل کے مکمل 3 فرائض ہیں۔ غسل میں 3 فرض ہیں، اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو غسل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ غسل کے فرض تو بالکل لازم ہوتے ہیں، ان کو بالکل دھیان سے سنیے گا اور یاد کیجیے گا۔ سب سے پہلے جو غسل کا فرض ہے اس میں ہے کہ منہ بھر کر کلی کرنا۔ اگر روزہ ہو تو کلی کرنا، اگر روزہ نہیں تو غرارہ کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ فرض میں کلی کرنا ہے اور سنتیں وغیرہ جو ہوتی ہیں اس میں پورا غرارہ کرنا۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا، اگر روزہ ہے تو منہ بھر کر کلی کرنا۔ دوسرے نمبر پہ ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یعنی کہ ناک میں پانی ڈالنا اور سانس کی مدد سے اس کو تھوڑا سا اوپر کھینچنا، نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ تیسرے نمبر پہ ہے پورے جسم پر اس طرح سے پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، یعنی کہ اگر پورے جسم پہ پانی اس طریقے سے مل مل کے لگانا کہ جیسے ناف کے اندر اور بغلوں والی سائڈ پہ، بازو کے نیچے، ہر جگہ پہ بالکل اچھے طریقے سے پانی پہنچ جائے، کوئی ایک جگہ بھی اگر خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے ہیں غسل کی سنتیں۔ غسل کی مکمل 5 سنتیں ہیں۔
سب سے پہلی سنت جو ہے وہ ہے جی، ساتھ ساتھ دکھاتا بھی چلو، سب سے پہلی سنت جو ہے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، یعنی کہ ہاتھ کے یہ جو ہڈی بنی ہوئی ہوتی ہے مطلب اس جگہ تک دھونا، یہ سنت میں آ جاتا ہے، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا یہ سنت ہے۔ اگلی سنت ہے جی استنجا، اور جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہو اسے دھونا، یعنی کہ اگر آپ استنجا، سب سے پہلے استنجا کرنا، اس کے بعد جس جگہ نجاست لگی ہوئی ہے اسے بھی دھو لینا۔ تیسرے نمبر پہ ہے ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا۔ چوتھے نمبر پہ ہے نماز والا وضو کرنا۔ پانچویں نمبر پہ ہے تمام بدن پر پانی بہانا۔ سنت میں ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا مسٹیک ہوگا، تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا، یہ فرض میں آ جاتا ہے ایک یہ تمام بدن پر پانی بہانا، سنت میں ہے تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ آگے یہ چند چیزیں ہیں جن سے غسل مکروہ ہو جاتا ہے، جن سے بچنا چاہیے۔ غسل میں 3 چیزیں مکروہ ہیں جن سے بچنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک، پانی بہت زیادہ استعمال کرنا، اگر بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی مکروہات میں آتا ہے، اور اتنا کم پانی لینا کہ اچھی طرح غسل نہ ہو، یہ بھی مکروہ میں آ جاتا ہے۔ تیسرا ہے دوران غسل برہنہ حالت میں کسی سے بات چیت کرنا یا قبلہ کی جانب رخ کر کے کرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم واش روم میں ٹھہرے ہوتے ہیں اور پانی ختم ہو جاتا ہے، تب تو مجبوری ہوتی ہے بندہ بات کر سکتا ہے، یا اگر نہ بھی کرے تو بہتر ہوتا ہے کسی طریقے اور طریقے سے بندہ بتا سکتا ہے۔ تو دوران غسل کسی سے بات چیت کرنا یا قبلہ کی جانب رخ کرنا یہ غسل کے مکروہات میں ہوتے ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں، آگے ہم غسل کا مکمل جو عملی طریقہ ہے وہ سیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے غسل کرنا ہے۔ غسل، سب سے پہلے کہ غسل کہتے کس کو ہیں؟ جسم پر پانی بہانے کو غسل کہتے ہیں۔ غسل کا طریقہ یہ ہے، دل میں نیت کریں، سب سے پہلے یہ سنت میں بھی آ گیا، ادھر ہم نے پڑھا کہ سنت میں دل میں نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ اگر پڑھ لیں تو بہتر ہوتا ہے، نہ پڑھیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو کلائی تک 3 مرتبہ دھوئیں اور بائیں ہاتھ سے گندگی وغیرہ دھوئیں۔ اگر جسم کے کسی حصے پر گندگی لگی ہو تو اس کو دھو لیں، پھر بائیں ہاتھ کو مٹی یا صابن سے خوب اچھی طرح دھوئیں، پھر اس طرح وضو کریں جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، لیکن سر کا مسح نہ کریں اور پاؤں بھی نہ دھوئیں۔ اپنی انگلیوں کو تر کر کے بالوں کا خلال کریں اور بعد میں 3 چلو پانی ڈالیں اور بالوں میں انگلیاں ڈال کر اچھی طرح مال لیں۔ پہلا چلو دائیں طرف، دوسرا بائیں طرف اور تیسرا درمیان میں۔ پھر تمام جسم پر پانی بہائیں، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ 8ویں نمبر پہ ہے غسل والی جگہ سے ممکن حد تک ایک طرف ہو کر پاؤں دھو لیں۔ جی تو یہ 8 طریقے ہو گئے۔ 9واں طریقہ جو ہے جی غسل سے فارغ ہو کر وضو کے بعد کی دعا پڑھیں، جیسے ہم نے کل سیکھا تھا وضو کے بعد والی دعا، وہ سب بھائیوں کو آتی ہوگی، اگر نہیں آتی تو وہ بھی میں ایک بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وضو کے بعد کی دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جی غسل سے 9ویں نمبر پہ ہے غسل سے فارغ ہو کر وضو کے بعد کی دعا پڑھیں۔ ایک بار پھر سے یہ سب آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ غسل کا جو عملی طریقہ ہے یہ وہ
سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو کلائی تک 3 مرتبہ دھوئیں اور بائیں ہاتھ سے گندگی وغیرہ کو دھوئیں۔ اگر جسم کے کسی حصے پر گندگی لگی ہو تو اس کو دھو لیں۔ چوتھے نمبر پر پھر بائیں ہاتھ کو مٹی یا صابن سے خوب اچھی طرح دھوئیں۔ پانچویں نمبر پر پھر اس طرح وضو کریں جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، لیکن سر کا مسح نہ کریں اور پاؤں بھی نہ دھویں۔ چھٹے نمبر پر اپنی انگلیوں کو تر کر کے بالوں کا خلال کریں اور بعد میں 3 چلو بھر کر پانی ڈالیں اور بالوں میں انگلیاں ڈال کر اچھی طرح مل لیں۔ پہلا چلو دائیں طرف، دوسرا بائیں طرف اور تیسرا درمیان میں۔ نمبر 7، پھر تمام جسم پر پانی بہائیں، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ نمبر 8، غسل والی جگہ سے ممکن حد تک ایک طرف ہو کر پاؤں دھو لیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم واش روم میں یا کسی جگہ پہ غسل کر رہے ہوتے ہیں تو جو ناپاک پانی ہوتا ہے وہ نیچے گرتا رہتا ہے اور نیچے چھینٹے وغیرہ پاؤں صاف نہیں رہتے۔ تو غسل والی جگہ سے ممکن حد جب غسل کر لیں تو اس کے بعد غسل والی جگہ سے ممکن حد تک ایک طرف ہو کر پاؤں دھو لیں۔ غسل سے فارغ ہو کر وضو کی دعا پڑھیں، اس کے بعد آپ کا غسل کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کچھ اور چیزیں ہیں جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جن کی وجہ سے مسائل ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں جو علماء کرام نے فتویٰ وغیرہ دیے ہوتے ہیں، تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، کن سے واجب ہوتا ہے، کن سے مستحبات میں آ جاتی ہیں۔